ٹرمپ نے اپنی خصوصی ایلچی وڈکاف کو ہدایت دی کہ قطری حکام کو اس حملے کی اطلاع دیں اور انہوں نے ایسا کیا۔ قطر نے امریکی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایک امریکی عہدیدار کی طرف سے جو کال موصول ہوئی وہ اسرائیلی حملے کے دھماکوں کی آواز کے دوران ہی آئی تھی۔ ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ قطر کے اندر یک طرفہ بمباری کرنا، جو ایک خود مختار ملک اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اور ہمارے ساتھ مل کر بہادری سے خطرات مول لے کر امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اسرائیل اور نہ ہی امریکہ کے مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے۔ تاہم حماس کو ختم کرنا ایک قابل قدر مقصد ہے جو غزہ کے عوام کی بدحالی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ہے ریڈیو جیوے پاکستان ڈیجیٹل۔ This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Wittkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. President Trump wants all of the hostages in Gaza and the bodies of the dead released, and this war to end now. President Trump also spoke to Prime Minister Netanyahu after the attack. The Prime Minister told President Trump that he wants to make peace, and quickly. President Trump believes this unfortunate incident could serve as an opportunity for peace. The president also spoke to the Emir and Prime Minister of Qatar and thanked them for their support and friendship to our country. He assured them that such a thing will not happen again on their soil.